بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 5 وقت کی نماز کو اس کے مسنون طریقے پر فرض کیا، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالعموم میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اپنی احادیث کے اندر مسنون نماز کا طریقہ بتایا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں نماز کے بہت سارے فوائد آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں، اہل علم کے اقوال کی روشنی میں پیش کیے گئے تھے۔ ان فوائد کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی طرح سے وہ نماز کی قبولیت اور اس کے صحت کے اوپر روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر دلائل اور براہین حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں اور مسنون نماز کا طریقہ کتاب و سنت کے اندر اس شخص کو حاصل ہوگا۔ برادران اسلام، نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک ہے وہ عبادت اللہ رب العزت کے لیے کی جانی چاہیے، یعنی اس عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری بنیادی شرط مطابقت رسول، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عبادت ہونی چاہیے۔ لہذا 2 شرطوں کے مطابق اگر ہماری نماز ہوگی تو وہ عبادت ہماری، وہ نماز ہماری قبول ہوگی، وہ صحیح ہوگی، اور وہ مسنون تسلیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نماز کا کوئی دوسرا اور تیسرا اور چوتھا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا طریقہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس نماز کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگی، رب العالمین کی بارگاہ میں اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، گرچہ وہ پوری زندگی اسی طرح سے نماز پڑھتا رہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر نماز کے تعلق سے جگہ جگہ مختلف مقامات پر اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہا، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تو طریقہ موجود نہیں ہے، صرف اتنا کہا گیا نماز پڑھو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو، ہمیں اگر مسنون نماز کا طریقہ حاصل کرنا ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلی، رواہ البیہقی فی سنن الکبریٰ۔
امام بیہقی رحمہ اللہ اس کو سنن کبریٰ کے اندر اسی طرح اس حدیث کا اتنا ٹکڑا صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ مالک ابن حویرث صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو صحابہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک ایک کیفیت کو ذکر کر کے امت کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کو اگر طریقہ معلوم کرنا ہے تو احادیث کے اندر موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ گویا مسنون نماز اس کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے، اور آپ نے اس حدیث کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی نماز میری سنت کے مطابق نہ ہو، میرے عمل کیے ہوئے کے خلاف ہو، تو اس عمل کو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگی، اسے قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث، لمبی حدیث ہے، اور اسی پر کئی محدثین نے مستقل کئی کتابیں لکھی، صفت صلاۃ النبی اور اس قسم کی بہت ساری حدیث کی کتابیں، یا نماز کی کیفیت اور صفات کے سلسلے میں کئی ایک کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ وہاں جا کر کے مکمل مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وائل ابن حجر صحابی رسول ہیں، انہوں نے پوری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ذکر فرمائی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص سنت رسول کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مقبول ہے اور اس کی نماز مسنون ہے، اور اگر کوئی سنت رسول کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز غیر مسنون ہے اور اس کی نماز غیر مقبول ہے، کیونکہ اس نے نبی کی سنت کو فالو نہیں کیا۔ اور کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پایا جانا ضروری ہے، اور اخلاص کے ساتھ اگر نبی کی سنت موجود نہ ہو، وہ عمل کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل دنیا کی کتنی بڑی تعداد کرتی کیوں نہ ہو، اگر اس عمل کے اندر نبی کی سنت نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں۔ ابھی جلد ہی کچھ لوگوں نے عید منائی اور یہ ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پایا جانا ضروری ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتب ستہ کے علاوہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایک بھی اگر صحیح حدیث اس سلسلے میں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سال کی زندگی میں آپ نے اپنی ولادت پر عید منائی ہو، یا آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے اس کے اوپر خوشی منائی ہو اور عید منائی ہو، اس دن سے ہم بھی عید منانے کو تیار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایک بھی حدیث پیش کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ کسی کی کثرت، کسی کی تعداد زیادہ ہو جانے سے وہ عمل مقبولیت کو نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی بھی عمل قبول ہوگا تو وہ اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، تبھی جا کر وہ عمل مقبول ہوگا۔ نماز کے تعلق سے، اس کی صحت اور اس کے مسنون اور مقبول ہونے کے تعلق سے اتنا اہتمام احادیث کے اندر وارد ہے۔ جو لوگ نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا سجود ويتم السجود ولا ركوع، رواه المنذری في كتاب الترغیب والترہیب، وقال الألبانی هذا حدیث حسن 591، حدیث نمبر 591۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ان الرجل لیصلی 60 سنہ 60 ایئرس نماز پڑھتا ہے، کتنے؟ 60 سال تک، وما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں اس کی نماز قابل قبول نہیں لکھی جاتی، مردود، رد کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے 60 سال اپنی زندگی کو ویسٹ کر دیا، برباد کر دیا، اپنی عبادت کو اس نے ضائع کر دیا۔ جی یہ جاننا ضروری ہے، اگر ہم اور آپ بھی اس کے اندر کوتاہ ہیں تو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، اس کا رکوع تو ٹھیک ہے، اتمام کو پہنچا ہوا ہے، اطمینان ہے، لیکن سجدے میں اس کا اطمینان نہیں۔ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا رُكُوعَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کہیں پر تو اس کا سجدہ صحیح ہو رہا ہے اور اس کا رکوع پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے صرف 2 وجہ کی بنیاد پر اگر وہ 60 سال تک بھی نماز پڑھتا رہے تو اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں جو سنت رسول کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے۔ سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کے رکوع میں، آپ کے سجدے میں اطمینان ہونا چاہیے، اتمام ہونا چاہیے، تکمیل ہونی چاہیے، اتمام، اطمینان، سکون، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی ایک رکوع سے فارغ ہوئے، ایک سجدے سے فارغ ہوئے کہ دوسرے سجدے میں دھڑا دھڑ سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، رکوع کیے جا رہے ہیں، ایسی نمازیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اگر نمازوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور نماز کے وہ فوائد جو پچھلے جمعہ کے خطبے میں ذکر کیے گئے تھے، اگر ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتمام رکوع اور اتمام سجود ہماری نمازوں کے اندر کمپلسری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اپنی مرضی سے جس طرح سے رکوع اور سجود کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، اور اگر اس کے مطابق وہ زندگی میں نماز ادا کرتا رہا تو ایک بھی نماز نہیں، 5 وقت کی نماز 1 سال کی، 2 سال، 5 سال کی نہیں، پیارے نبی فرماتے اگر وہ 60 سال تک نماز ادا کرتا رہے تو بھی 1 وقت کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی جن کی غفلت اسی اہم رکن کے اندر ہوتی ہے، رکوع اور سجود کے اندر سب سے زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ اور اس سے عظیم بات میں آپ کو اور بتاؤں، امام بخاری نے کتاب الاذان کے اندر ایک حدیث ذکر فرمائی، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی مسجد کے اندر، رأى رجلا یصلی، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے مسجد کے اندر۔ نماز ادا کرنے کے بعد فلما قضى صلاته، اس نے اپنی نماز جب پوری کر لی، حذیفہ ابن الیمان نے کہا ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا نماز پڑھی۔ کہا ما صلیت، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں ما صلیت، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز تھوڑی پڑھی، آدھی پڑھی، اس میں یہ کیا وہ کیا، تمہاری نماز ہی نہیں، ما صلیت، نماز ہی نہیں پڑھی تم نے۔ اس نے کہا میں نے پوری نماز پڑھی، اور حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ ما صلیت، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اور کہا سنو لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری نماز یہی رہی اور اسی طرح سے تم نماز پڑھتے پڑھتے لو مت علی غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کیفیت میں تم مر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھتے ہوئے تم نے وفات پائی ہے، تم مرے ہو، تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ یہی کر رہا تھا کہ وہ رکوع جلدی جلدی کر رہا تھا، سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا۔ اسلام نے نماز کے تعلق سے ذکر کیا کہ آپ کو اگر قرآن کی زیادہ اور آیتیں یاد نہ ہو، بڑی بڑی صورتیں یاد نہ ہو، ما تیسر من القرآن، آپ کو جتنا یاد ہو اتنا پڑھ لیجیے، رخصت دی آپ کو قرأت میں۔
دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو بڑی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی، یہ دعا آپ صحیح مسلم کے اندر ہے، پڑھ سکتے ہیں، آپ رکوع میں سجدے میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حد تک آپ کو اجازت دی۔ تشہد کے اندر، تشہد اخیر کے اندر درود شریف کے بعد آپ کو اختیار ہے، اگر آپ کو یاد ہے دعائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ سلام پھیر سکتے ہیں، اختیار۔ لیکن رکوع اور سجود کے اتمام میں، اس کی تکمیل میں، اس میں اطمینان اور سکون میں اسلام نے اجازت نہیں دی کہ کوئی آدمی جلدی جلدی رکوع کرے۔ صلب کے بارے میں کہا گیا، اتنی پیاری حدیث اور اتنی عظیم حدیث، صحیح الترغیب والترہیب کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی ذکر فرمایا، امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، کہا ان اللہ لا ينظر اللہ الی عبد، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھتا ہی نہیں، لا ينظر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہی نہیں، الی عبد، ایسے آدمی کی طرف، لا یقیم صلبہ، جس کی صلب، جس کی پیٹھ برابر نہ ہو، قیام کا لفظ استعمال کیا گیا، لا یقیم صلبہ، جس کی پیٹھ برابر نہ ہو۔ رکوع میں اگر کوئی شخص اپنی پیٹھ کو صحیح سے نہیں کر رہا ہے، صحیح سے رکوع نہیں کر رہا، اللہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اللہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ بین سجودہ و رکوعہ، بین رکوعہ و سجودہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے رکوع اور سجدے میں اگر اس کی پیٹھ برابر نہ ہو، لا یقیم صلبہ، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ سنت رسول کے مطابق اگر ہماری نماز نہیں ہوئی، مسنون نماز نہیں ہوئی، تو وہ مسنون نماز اگر نہیں ہے تو وہ نماز صحیح بھی نہیں ہو سکتی، وہ نماز قابل قبول بھی نہیں ہو سکتی، بارگاہ الہی میں اسے مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ غیر سنت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ادا کی گئی۔ اور سب سے زیادہ تاکید رکوع اور سجدے میں کیا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر اتمام کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آج ایک بڑی تعداد ایسی ہیں جو اسی کے اندر غفلت میں ہیں اور جلدی جلدی رکوع اور سجدے کر کے چلے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک آدمی آیا مسجد کے اندر، آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس نے رکوع سجدہ جلدی جلدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے، ادھر آؤ، کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ گیا، اسی کیفیت میں، کنڈیشن میں اس نے نماز پڑھی، دوبارہ آیا، اس نے پھر ایسے اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، پھر بھیجا، کہا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ سلسلہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس شخص کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اب طریقہ نہیں جانتا ہوں، مجھے اسی چیز کا علم۔ آپ نے اس کے بعد اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں سب سے زیادہ تاکید اسے رکوع اور سجدے کے اندر اتمام اور اطمینان اور سکون کے تعلق سے کہا کہ اس کے اندر تمہاری کوتاہی ہے، جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، نماز کا غیر مسنون طریقہ ہے، اور ایسی صورت میں نمازیں مقبول نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو جو رکوع اور سجدے میں جلدی جلدی کرتے، چور ہے، چور۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اسوأ الناس سریقۃ، قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا جتنے دنیا میں چور ہیں نا، چوری کرنے والے، ان میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا۔ قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتی، کیسے وہ اپنی نماز سے چوری کرتا ہے؟ نماز میں چوری کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتم رکوعها وسجودها، وہ اپنے رکوع کو صحیح طور پر پورا نہیں کرتا، اپنے سجدوں کو صحیح طور پر پورا نہیں کرتا۔ اتمام رکوع اور اتمام سجود نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی چور ہے، چور ہے، چوری کرتا ہے نماز میں۔ اس لیے اگر مسنون اور مقبول نماز آپ کو پڑھنا ہے تو سنت رسول کے مطابق پڑھنا ہے، اس میں صاف طور پر اس بات کو یاد رکھیں کہ اتمام رکوع اور اتمام سجود کے بغیر نماز اگر ادا کی گئی تو پھر وہ نماز قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ نماز کی مقبولیت کے لیے اور صحت کے لیے 7 شرطیں ہیں، جس کا وعدہ میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں کیا تھا۔ پہلی شرط
وہ نماز اخلاص کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے، جس کا معنی میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی اللہ کے لیے وہ نماز اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہ ادا کی جاتی ہو۔ دوسری شرط طہارت قلب، یہ دل کی پاکی کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف نماز میں التفات اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، دوسرے کسی اور شخص کی، کسی اور انسان کی اس کے دل کے اندر توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص مجھے دیکھ رہا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ طہارت قلب یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے با جماعت اوقات مقررہ پر نماز کا اہتمام کرنا، با جماعت اوقات مقررہ پر نماز ادا کرنا، جس کا جو وقت اللہ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص وقت مقررہ پر پڑھتا ہے، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے استدلال یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ، جب جماعت کے ساتھ وقت مقررہ پر اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز صحت سے ہے، صحیح ہے، اور وہ مقبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ڈیلی کا روٹین، اس کا معمول یہ بن گیا کہ وہ نماز کو جان بوجھ کر کے مؤخر کرتا ہے، اسی طرح سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ارکان الصلاۃ، ارکان الصلاۃ سے مراد قراءت، رکوع، قومہ اور سجدہ، ان تمام کے اندر انسان کو اعتدال، درمیانی راہ اختیار کرنی ہے، اور اطمینان کے ساتھ قرات، اطمینان سے کے ساتھ رکوع، اطمینان کے ساتھ سجدہ، اطمینان سے کے ساتھ قومہ، یہ ساری چیزیں اگر اطمینان کے ساتھ ہوگی تو ہماری نماز مقبول ہے۔ اور یہ شرط اگر فوت ہو گئی، یہ شرط ہماری نماز سے ختم ہو گئی، جلدی جلدی نماز ادا کی، تو پھر ایسی صورت میں نماز قبول نہیں۔ چار شرطیں ہو گئی۔ پانچویں شرط خشوع اور خضوع اور رقت کی کیفیت، انسان کو نماز کی حالت میں کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ خشوع اور خضوع یہ دو معنی ایسا لفظ ہے، یہ اس کے معنی انسان نماز پڑھے تو نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اسے سمجھنا، اس کی دعا کیا پڑھی جا رہی نماز کے اندر، اس دعاؤں پر دھیان دینا، ان دعاؤں میں کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ انسان نماز جب ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ جانتے حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے مناجات کرتا ہے، اور مناجات کا مطلب ہوتا ہے کان میں چپکے کوئی بات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اپنی شکایت، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا پڑھ کر کے آپ کہتے ہیں اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری کر دے، میرے گناہوں کو پانی سے، اولے سے، اسی طرح برف سے صاف کر دے، دھو دے۔ یہ دعا اگر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر ہمارا اطمینان ہونا چاہیے، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی دعا ہے یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی ابتدا میں 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں توحید اسماء و صفات، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت، یعنی کہ توحید الوہیت کو اگر پیدا کرنا ہے، توحید الوہیت پر عمل کرنا ہے، تو توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہماری نماز میں اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اگر ایسی صورت میں ہماری توحید مضبوط نہیں، اور اگر ہم توحید کے بارے میں نہیں جانتے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام توحید کی قسموں کو ذکر کر دیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کے ہم اعتراف کرتے ہیں پروردگارا الہ اور معبود صرف اور صرف تو ہے، یہ پیشانی اگر جھکے گی تو تیرے سامنے جھکے گی، یہ ہاتھ اگر مدد کے لیے اٹھیں گے تو صرف تیرے سامنے اٹھیں گے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں، دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں
دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ہم اپنی پیشانی کو خم کر سکے، اس کے سامنے جھکا سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کر سکے۔ یہ ہے اصل توحید، یہ ہے اصل نماز کا فائدہ، یہ ہے اصل نماز کی کیفیت، یہ ہے اصل مسنون نماز، یہ ہے اصل مقبول نماز۔ اور جانتے ہیں شروع کی 4 آیتوں میں اللہ نے توحید ذکر کی، اس کے بعد احکام ذکر کیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر توحید کے کوئی بھی حکم اللہ کا یہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد چھٹی شرط نماز کی قبولیت کے لیے مواظبت۔ مواظبت کا معنی ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ کوئی شخص کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، یا تو غفلت کی وجہ سے، یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کی۔ اس کی وجہ سے اگر وہ نماز میں اہتمام نہیں کرتا، مواظبت پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے۔ سورہ ماعون پڑھیے 30ویں پارے میں اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلیوں کے لیے ویل ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت بھی ہے، مصلیوں کے لیے ویل، ہلاکت، بربادی سمجھ میں نہیں آتا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے معنی میں کئی ایک باتیں ذکر کی۔ ایک بات تو یہ ذکر کی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، یعنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کبھی آ گیا مسجد میں، آ گیا پڑھ لیا، نہیں تو نہیں، ختم۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ مسلسل نماز چھوڑتے ہیں، نماز کا ان کے یہاں کوئی اہتمام نہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے۔ یہ اور بات ہے، انسان مسلسل نماز ادا کر رہا ہے، کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق اگر اس سے چھوٹ گئی، قضا کر لیا اس نے، مشکل نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مسلسل جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے، ویل للمصلین، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ اسی طرح سے مواظبت یہ چھٹی شرط ہے، اس کے بغیر انسان کی نہ تو نماز صحیح ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے۔ اور 7ویں اور آخری شرط، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم شرط ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں شاید لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن آج یہ یاد رکھ لیجئے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس کے بغیر نماز قابل قبول ہوتی نہیں، بلکہ نماز نہیں، ساری عبادتیں ایسی ہے کہ اس کے بغیر، اس شرط کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جانتے وہ شرط کیا ہے؟ رزق حلال کا اہتمام، رزق حلال، حلال روزی۔ اگر میرے اور آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی، میں نے ایک ٹائم کا کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 1 سال 1 مہینے 10 سال 50 سال کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک لقمہ بھی میرے اور آپ کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا، 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک، ایک لقمہ۔ اور ہم ایک ٹائم کھانے میں کتنا لقمہ کھا لیتے ہوں گے؟ اپنی اپنی حیثیت جیسی اس کی ضرورت، کم سے کم اگر لقمے کی بات کریں تو 50 لقمے، 50 کو 40 سے ضرب دے دیجئے، ملٹیپلائی کر کتنے ہو جاتے بھائی؟ 2000۔ بہت کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازوں میں اس چیز کا اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ شرطیں بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ ایک لقمہ بھی ہمارے اور آپ کے پیٹ میں، ہماری آپ کی اولاد کے پیٹ میں گیا ہے، اللہ کے یہاں 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور سوچ لیجئے جن کا کام ہی صرف حرام خوری کرنا، حرام خوری کر کے زندگی گزارنا، حرام کما کے کھانا، سودی کاروبار ہو، چوری ہو، اسی طرح سے ڈکیتی ہو، کسی کے مال کو ہڑپ کر کے ہو، زمین و جائیداد کو مار کر کے ہو، کسی بھی صورت سے ہو، اگر اس کی زندگی صرف اسی پر ہے اور اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور ہر شخص، ہر فرد اپنے بارے میں اچھی طرح سے جان سکتا ہے، جانتا ہے، اور اپنے بارے میں امتحان لے سکتا ہے کہ میری روزی کیسی ہے، پاک ہے کہ غیر پاک ہے، اور اس روزی میں کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے۔ آج سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہو تو پھر میرے بھائیوں رزق کو پاک کرنا ضروری ہے۔ 7 شرطوں کے ساتھ اگر ہماری نماز ہوئی تو وہ نماز صحیح ہے،
وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک فوت ہوتی ہے ہماری نمازوں میں وہ لذت نہیں آئے گی، اور وہ فوائد جو پچھلے جمعہ کے خطبے میں ذکر کیے گئے تھے وہ فوائد ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ قبول بھی نہیں ہوں گی ہماری عبادتیں، ہماری نماز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون طریقہ جو بتایا ہے اسی کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین موجود ہیں انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کی علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔